نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرى عبد أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی دوسری جلد باب الکبر والغضب یعنی غصے اور تکبر کا باب چل رہا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو پی جانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کا گھونٹ، کوئی چیز بھی ہو جو انسان پی جاتا ہے، ان میں سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ کو پینا ہے، کہ غصے کو پی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بہترین چیز ہے جس کو انسان نے پیا ہے، اور پھر یہ غصے کو پینا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ کسی پر غصہ آیا، اس کو پی گیا، بدلہ نہیں لیا، تو یہ اللہ کو خوش کیا، اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی گیا۔ کسی نے نقصان کیا، اس سے درگزر کر دیا، یہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پینا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اس سے آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے ایک آیت کی تشریح کی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ختم کرو۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں ادفع، آپ ختم کر دیں کس چیز کو؟ برائی کو۔ کس سے ختم کریں؟ اچھائی کے ساتھ ختم کریں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب بیان فرما رہے ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا ایک مطلب تو یہ ہے کہ الصبر عند الغضب، غصے کے وقت صبر کر جانا، غصے کو پی جانا، تو یہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کیا جا رہا ہے۔ اگر غصہ کیا جاتا ایسے موقع پر تو یہ برائی کو برائی کے ساتھ ختم کیا جا رہا ہے، اور برائی کے ساتھ برائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ گندے کپڑے کو اگر گند کے ساتھ دھویا جائے تو وہ کبھی صاف نہیں ہوتا۔ گند کو اچھی چیز کے ساتھ دھویا جائے، پانی صاف شفاف پانی کے ساتھ دھویا جائے تو وہ چیز صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لڑائی کے وقت ایک نے غصہ کیا، اب اگر دوسرا بھی غصہ کرے گا تو غصہ کرنے کی وجہ سے یہ کبھی بھی لڑائی ختم نہیں ہوگی، بڑھے گی، نقصانات ہوں گے، لیکن برائی ختم نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ برائی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ الصبر عند الغضب، جو آدمی چاہتا ہے کہ میں برائی کو ختم کر دوں تو وہ ایک اچھا کام کرے، صبر کر جائے، اور صبر بھی خصوصاً ایسے وقت میں کرے جس وقت اس کو غصہ آیا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ والعفو عند الاساءة، فرمایا برائی کے وقت کسی کو معاف کر دینا، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دو، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے اس کو معاف کر دو، کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے اس کو معاف کر دو، کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دو، اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ برائی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا، میں نے بھی اس کے ساتھ اتنا ہی برا کرنا ہے، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، میں نے بھی اتنا ہی برا بھلا کہنا ہے، تو اس سے برائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو برائی کو ختم کرنے کے لیے یہی ہے کہ اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا جائے، درگزر کا معاملہ کیا جائے، اور
انسان جب ایسا کرے گا تو اس کے دو فائدے آگے بیان کیے ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں جو برائی کے وقت معاف کرنے والے ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تو نفس کے شر سے حفاظت کرتے ہیں، اور دوسرا آفات، مصیبتوں سے، دشمنوں کے نقصان سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی حفاظت کرتا ہے جو برائی کے وقت کسی کو معاف کر دے، کوئی اس کے ساتھ برا کرے اور وہ اس کو معاف کر دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا قسم کھا کر فرمایا کہ معاف کرنے سے کبھی بھی عزت کم نہیں ہوتی، عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میری ناک کٹ جائے گی، میں اپنی ناک کو باقی رکھنے کے لیے اس معاملے کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ معاف کر دے تو معاف کرنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عزت کے اندر اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی کو آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے کہ جو آدمی ایسا کرتا رہے گا، غصے کے وقت بدلہ نہیں لے گا، کوئی اس کے ساتھ برائی کرے، برائی کے وقت معاف کرتا رہے گا، فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اس کا جانی دشمن ہے وہ بھی اس کا قریبی دوست بن جائے گا، مخلص دوست بن جائے گا۔ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوَّهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ قَرِيب، اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو ایسے جھکا دیں گے اس کے سامنے، اور ایسے پست کر دیں گے کہ جو اس کا جانی دشمن ہے وہ بھی اس کا قریبی دوست بن جائے گا۔ تو جانی دشمن کو قریبی دوست بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایسے وقت میں اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے۔ حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔